من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں چند روز ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیں گے تو ان قریب وہ ماہ رمضان المبارک کو دیکھ لے گا، اور جنہیں عمل کی توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. ہمیں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ کب یہ ماہ مبارک آئے اور ہم اس میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور زیادہ بہتر طریقے پر کریں. چنانچہ ماہ رجب سے ہی آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کے علاوہ بھی اور بعض دعائیں خالصتاً وہ صرف رمضان المبارک سے متعلق ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا اشتیاق ظاہر فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک آئے. بہرحال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی وقت رہ گیا ہے. البتہ ہمیں چاہیے کہ اس کو پہلے سے ہم اپنے اوقات کو مرتب کریں، جیسا کہ میں جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات عرض کی تھی. پوری دنیا میں آج استقبال رمضان کے نام پر محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور خاص طور پر اہل عرب نے اس سلسلے کو بہت بڑھایا ہے، اور رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں ایسی منعقد کرتے ہیں جس کا نام استقبال رمضان ہوتا ہے. ہمارے حضرات نے یہ فرمایا کہ استقبال رمضان ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالصتاً رمضان المبارک کے لیے اطاعت کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیں. یعنی اگر کسی سے یہ ممکن ہو کہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس مہینے کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لے، تو اگر ایسا کر سکتا ہو تو کر لے. اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں باوجود اس کے کہ ہماری جانوں کو ہم سے خرید لیا، مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، لیکن یہ جان اور مال اللہ نے ہمیں ہی عطا فرما دی، واپس کر دی کہ تم جان بھی تمہارے پاس رہے، مال بھی تمہارے پاس رہے. اجازت تو دے دی، البتہ کچھ قیدیں لگا دی کہ یہ کام تم نہ کرو، کیونکہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر مناسب نہیں. ان کاموں سے روک دیا گیا. لیکن جب اجازت ملتی ہے تو انسان اس میں افراد و تفرید سے کام لیتا ہے. تو یقیناً ہمیں بھی جب اجازت ملی تو ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں پھنسا لیا، اور اس قدر پھنسا لیا کہ 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا دنیا کے کاموں میں. صبح سے لے کر شام تک جس سے پوچھو اس کو فرصت ہی نہیں، کمانے سے فرصت نہیں. اور پھر جب 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تو اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ بھئی تم کم از کم 11 مہینے اگر کام کرتے رہتے ہو تو ایک مہینے میں ہی اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹ آؤ، اور تمہارا مقصد تخلیق عبادت. اس لیے بعض لوگوں نے فرمایا
کہ اگر ہو سکے تو آدمی اپنے آپ کو فارغ کر لے تمام کاموں سے اور خالصتاً اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی اطاعت میں مشغول ہو جائے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے دو باتوں کو جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا اور تراویح کا پڑھنا، یعنی یہ سب کو معلوم ہے۔ روزہ اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ کھانا پینا اور جائز خواہشات نفسانی سے رکنا۔ ان تین چیزوں سے اگر آدمی بچ گیا نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تو گویا وہ روزے دار کہلائے۔ لیکن ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، ناجائز نہیں۔ کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، جائز تعلقات میاں بیوی کا آپس میں ہونا یہ بھی حلال۔ لیکن رمضان میں یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ تم کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ جائز تعلق قائم کر سکتے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حلال چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں وہ کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ مثلا جھوٹ ہے، حسد ہے، کبر ہے، بدنگاہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے حرام، تو رمضان المبارک میں تو اس کی شناعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے آدمی اور تکبر سے کام لے رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا اور رشوت لے رہا ہے یا سودی کام دین کر رہا ہے جو پہلے سے حرام ہے، تو روزے کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کا ارتکاب اس کی شناعت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں ان تمام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ روزہ رکھنا اور تراویح کا پڑھنا یہ تو ساری چیزیں سب جانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں، اور وہ ایک قدم آگے بڑھنا یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اس ماہ مبارک میں خاص طور پر۔ اور بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت ایک بھی نہ کرے، تسبیحات بھی نہ کرے، جو فرائض ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، واجبات کو تو کر ہی رہا ہے، لیکن نفلی عبادات چاہے وہ ایک بھی ادا نہ کرے، اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا استقبال رمضان صحیح ہوگا، اس نے صحیح معنی میں رمضان کا استقبال کیا۔ لیکن اگر ہم نے روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، آج صبح سے لے کے شام تک ہمارے ہاں خاص طور پر شہر و افطار میں ٹی وی کھول دیا جاتا ہے اور اس میں جو نشریات ہو رہی ہوتی ہیں اس کا باقاعدہ پہلے سے اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کون صاحب جو ہے پروگرام کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہمیں اس طرح الجھا دیا جاتا ہے کہ گویا ہمیں رمضان کا ہم حصہ بن گئے اس کا۔ یاد رکھیے کہ ان گناہوں کے کاموں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اسی قسم کا رمضان ہوتا تو پھر اس طرح ہوتا کہ رمضان بوتیک سینٹر، رمضان ہیئر سیلون، کیونکہ اس میں پھر کپڑوں کا ایڈورٹائز بھی ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے بھی لانا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اب کوئی رمضان کریم کے نام سے آ رہا ہے تو کوئی محبت ہے رمضان، اور کوئی کسی نام سے اور کوئی کسی نام سے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام، سارے کام چھوڑ کے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا، عبادات کو چھوڑ دیا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سب عین اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برس رہی ہوتی ہیں اور ہمارا کام ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، اس میں دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایڈورٹائز آ رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو وہاں موجود ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کام ہم سب روزے کی حالت میں کرتے رہتے ہیں۔ بتائیے ایسے روزے کا کیا حاصل ہے؟ کیا ہم نے استقبال رمضان کیا؟ اس لیے میرے عزیزو، استقبال رمضان یہ ہے کہ پہلے سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں گناہ کے کاموں کے قریب بھی نہیں جائیں، اور جن امور کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کریں گے۔ تراویح میں قرآن مجید کا سننا ہے، یقیناً اس میں کچھ تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، 1 گھنٹہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگتا ہی ہے، ورنہ بعض اوقات اگر کوئی بہت ہی زیادہ ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور بعض جگہوں پر باقاعدہ درس بھی ہوتا ہے ہر 4 رکعتوں کے بعد، یا بعض جگہ 20 رکعتوں کے بعد، تو 1 کی بجائے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تکلیف کس کے لیے برداشت کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم
اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں تو یقیناً چونکہ یہ مہینہ ہے ہی نیکیوں کا مہینہ، ایک اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسی جگہ قرآن مجید سنیں جہاں قرآن مجید صحیح پڑھا جاتا ہو، ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، بہت زیادہ اتنا تیز، یعنی ہمارے یہاں بزرگوں کو یہ کہ نہ تو اتنا آہستہ پڑھو کہ لوگ تھک جائے اور نہ اتنا تیز پڑھا جائے کہ بالکل کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ پڑھنے والا بھی نیک متقی آدمی ہو تو کیا ہی بات، اور اس پر اجرت نہ لیتا ہو۔ آج عام طور پر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے تراویح پر اجرت لینا، بلکہ اگر کہیں طے نہیں بھی ہوا، نہ انتظامیہ نے طے کیا نہ حافظ صاحب نے طے کیا، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ المعروف کالمشروط، جو چیزیں معروف ہیں وہ ایسا ہی ہے گویا کہ شرط لگی ہوئی۔ جب سب کو پتہ ہے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، کپڑے بھی ملتے ہیں، اور لوگ جو ہے چندے بھی وصول کرتے ہیں، بعض مساجد میں تو 20 رمضان کے بعد سے لے کے جو یہ سلسلہ ہوتا ہے چندوں کا، تو باقاعدہ صبح سے لے کر شام تک اسپیکر کھلے رہتے ہیں اور لوگ ختم قرآن کے نام پر پیسے مانگتے ہیں۔ شرعاً یہ جائز نہیں۔ دیکھیے تعلیم قرآن اور چیز ہے، اور تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ الگ بات ہے۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز، فقہائے احناف نے اس کو ناجائز کہا تھا، ابتدائی جو متقدمین ہیں، لیکن متاخرین فقہائے احناف نے ضرورت سامنے دیکھتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لے سکتا ہے۔ کوئی مدرس ہے، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، لازم بات ہے اپنے سارے اوقات یہاں لگاتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھا رہا ہے، ظہر کے بعد بھی پڑھا رہا ہے، عصر کے بعد بھی ہے، اور بعض اوقات مغرب کے بعد بھی کہیں تعلیم قرآن ہوتی ہے، تو یقیناً اگر وہ اپنے روزگار کی طرف چلا جائے گا، اگر وہ یہ دیکھے کہ بھئی مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، تو پھر بچوں کا حرج ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس طرف نگاہ کرتے ہوئے تعلیم قرآن پر اجرت کو جائز حلال قرار دیا ہے، لیکن جہاں تک تراویح کے اندر اجرت کا معاملہ ہے تو فقہائے کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ جائز نہیں۔ اس لیے چاہے وہاں پر معاملہ طے کیا ہو یا نہ طے کیا ہو، جب یہ پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی عرف کے اندر یہ ہے کہ بھئی تراویح کے ختم قرآن پر یہ سب چیزیں ملتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو وہ لینا جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور قرآن مجید بھی طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں آئے، ایسا قرآن مجید کم از کم پڑھیں۔ اسی طریقے سے آج کل عورتوں کا تراویح میں جانا یہ بھی ایک رسم بن گیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جہاں تک تعلق ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے کا بھی تعلق تھا، تو زمانہ بہت اچھا تھا، خرابیوں کا زمانہ نہیں تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر جو زمانہ آئے گا اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، یعنی آپ نے 2 قرنوں کا ذکر فرمایا، ایک اپنا قرن اور 2 اس کے بعد، گویا 300 سال تک کا زمانہ آپ نے فرمایا کہ یہ خیر القرون کا دور ہے۔ پہلا دور میرا، ایک قرن 1 سال کو کہتے ہیں، 100 سال کو کہتے ہیں، تو خیر القرون سے مراد ہے وہ زمانہ جو خیر کا زمانہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، اور پھر میرے جانے کے بعد، یعنی میرے جانے کے 100 سال کے بعد پھر جو 100 سال آئیں گے، اور اس کے بعد پھر جو 100 سال آئیں گے، گویا کہ 300 سال کے اندر خیر رہے گی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خیر کا زمانہ تھا، خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں فرماتے تھے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی صفیں ہوں، پھر خواتین کی صفیں ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ تم ان کو مؤخر کرو جن کو اللہ نے مؤخر کیا، پیچھے کیا، یعنی خواتین کو پیچھے رکھا ہے تو تم بھی انہیں پیچھے رکھو۔ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آگے آ کر نماز پڑھیں، یہ بھی برابر میں آگے پڑھیں، فرمایا کہ جائز۔ تو صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا، جیسا کہ ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا کہ کوئی شبہ نہیں کہ تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تم میری مسجد میں میرے پیچھے آ کر نماز پڑھو، لیکن تمہارے لیے تمہاری مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد کے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔
یعنی اپنے محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں اگر تم نماز پڑھو تو بجائے اس کے کہ اپنے گھر سے چل کر اپنے محلے سے چل کر میری مسجد میں آ کے میرے پیچھے پڑھو، اس سے بہتر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو۔ اور اپنے محلے کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھو، اور اپنے گھر کے باہر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اندر کے حصے میں کوئی نماز پڑھو، اور اگر کوئی اور اس سے بھی اندر کوئی کمرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر نماز پڑھو تو یہ اور زیادہ بہتر۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش کیا تھی کہ خواتین مسجد کے بجائے گھروں ہی میں پڑھیں۔ چنانچہ ان خاتون نے یہ کہا کہ اب تو میں اپنی ساری زندگی یہی نماز پڑھوں گی، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک کمرہ خاص کر لیا نماز پڑھنے کا، اور پھر ساری زندگی انہوں نے وہی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں وہ نہیں آئی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے منع نہیں فرمایا، اس لیے صحابہ کرام نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ جب کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں منع تو نہیں کرتا، البتہ تدبیر ایسی اختیار کروں گا کہ وہ رک جائیں۔ چنانچہ وہ ایسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے ان کی اہلیہ گزری، تو انہوں نے غالباً انہیں چھیڑا یا کچھ اس طرح سے کچھ کیا کہ جسے انہیں محسوس ہو کہ کوئی چھیڑا ہے، تو دوسرے وقت نماز کے لیے نہیں گئی، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنے مسجد کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب زمانہ نہیں رہا، اس زمانے میں زمانہ نہیں رہا تو اس زمانے میں زمانہ کیسے رہے گا بھائی؟ اس لیے بہتر عمل یہ ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کر لیا اس نے، اگر کسی مسجد میں کہیں جگہ ایسی بنی ہوئی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو گناہ نہیں ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ پھر جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ فرائض کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو بھائی سنت کے معاملے میں خواتین گھر سے باہر کیوں نکلتی ہیں؟ جب فرضوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے تو یقیناً تراویح تو سنت موقدہ ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے باہر آنا یہ مناسب نہیں، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ تراویح بھی اپنے گھر میں ہی پڑھیں، اسی میں ان کے لیے زیادہ اجر ہے، اسی میں ان کے لیے زیادہ خیر ہے، کیونکہ بہرحال گھر سے باہر تو آنا پڑے گا ان کو۔ اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہے، بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بعض مسجدوں میں انتظام جو کیا جاتا ہے خواتین کے لیے، تو مسجد سے باہر کوئی ٹینٹ وغیرہ لگا دیا، لیکن خواتین اور اس مسجد کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ بجائے ایک ٹرک کے 2 ٹرک وہاں سے گزر سکتے ہیں، لہذا وہ محل واحد بھی نہیں ہوتا۔ جب محل واحد نہیں ہوتا تو خواتین کی نماز درست نہیں ہوتی، اس لیے ان تمام باتوں ان تمام مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو بعض صورتوں میں نماز نہیں ہوگی اور ہم محنتیں کر رہے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز ہو، خواتین کے لیے معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں، انشاءاللہ ان کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں آ کر پڑھنے میں ملتا ہے۔ وقت آنے پر وہ اپنے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اب اس زمانے میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں خواتین میں بھی حافظ بہت ہو گئی، جب سے بنات کے شعبے کھلے ہیں، بنات کے مدرسے کھلے ہیں، تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی فقہاء نے فرمایا کہ صرف جو بچی حافظ ہے وہ قرآن مجید اگر سنانا چاہتی ہے تو دعوت نہ دے لوگوں کو، یعنی خواتین کو کہ بھئی ہمارے گھر آ جانا، ہمارے یہاں جماعت ہوگی تراویح کی، بلکہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھائے، خود سے 2-4 خواتین محلے کی اگر آ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دعوت دینا اس کے لیے اور بلوانا یہ مناسب نہیں، اور اپنے گھر کی خواتین کو نماز پڑھا دے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ اس نیت سے کرے تاکہ اس کا قرآن مجید پختہ رہے، اس لیے کہ اگر قرآن مجید نہیں سنائے گی تو قرآن مجید کچا ہو جائے۔ ویسے تو اس کا اور طریقہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا دور رکھے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قرآن مجید تو بچیوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ان کا قرآن مجید پختہ بھی رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رشتوں میں اس کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں کے ہاں ان کا رشتہ کیا جا رہا ہے وہاں حافظ ہوں، خاص طور پر اس کا شوہر اگر حافظ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے دور کر سکیں، سنا سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بچی کو قرآن تو پڑھا دیا، لیکن اس کو پھر ایسے گھر میں شادی اس کی کر دیتے ہیں جو بے دین، تراویح تو دور کی بات ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچاری قرآن مجید سے بھی گئی، نماز سے بھی گئی، ساری چیزوں سے بھی گئی۔
اس لیے ہمارے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خواتین بچیوں کو قرآن مجید کا ایک پارہ تو حفظ کرا دینا چاہیے، 30واں پارہ۔ باقی جو اہم صورتیں ہیں بڑی بڑی، جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، اور اسی طریقے سورہ واقعہ ہے، مزمل ہے، سورہ ملک ہے، ان صورتوں کو بھی زبانی یاد کرا دینا چاہیے۔ تجوید البتہ عمدہ ہو، ناظرہ قرآن مجید عمدہ پڑھنے والی ہو، اس کا بہت اہتمام کرانا چاہیے۔ تو اس طور پر تاکہ آگے چل کے نہ جانے ان بیچاریوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، وہ اپنے قرآن مجید کی ترتیب کو قائم رکھ سکیں گی یا نہیں رکھ سکیں گی، کیونکہ جب تک ماں باپ کے گھر میں ہیں اس وقت تک تو ماں باپ کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ ان کی ترتیب بنا لیں گے، لیکن جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں شوہر کے گھر پر، پھر وہ ان بیچاریوں کو بعض اوقات اختیار نہیں رہتا اپنے معاملات۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ بھائی اگر پورا قرآن مجید حفظ نہ کر سکیں، صرف اتنا کر لیں کہ عامہ پارہ جو ہے وہ حفظ کرا دیں اور باقی اہم صورتیں ان کو یاد کرا دیں، البتہ تجوید سے قرآن مجید ناظرہ مکمل ہو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور جو بچیاں پڑھ چکی ہیں، پڑھ رہی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے قرآن مجید کی ترتیب کا کوئی ایسا بندوبست کریں کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے قرآن مجید کو وہ پختہ رکھ سکیں، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں سحر و افطار کے معاملے میں بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا اور یہ میں عرض کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اس لیے کہ بہت سے مسلمان اس سے مبتلا ہوتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں شہری میں، اور جب تک اذان نہ ہو اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی، حالانکہ اذان تو کسی مسجد میں 2 منٹ بعد ہوتی ہے، کسی میں 3 منٹ بعد ہوتی ہے، کسی میں 10 منٹ بعد ہوتی ہے، مختلف اذانوں کے اوقات ہوتے ہیں، مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اوقات سحر کو معلوم کریں کہ آج سحری کا آخری وقت کیا ہے، اس سے بھی 5-10 منٹ پہلے اپنی سحری کھا کر ختم ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، تاکہ روزہ ہمارا خراب نہ ہو۔ اگر ہم نے نماز اذان کا انتظار کیا تو اذان تو بھائی سحری ختم ہونے کے بعد کے وقت پر ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2-4 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، بعض اوقات 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، بلکہ بعض محتاط علماء کرام نے فرمایا کہ سحری میں احتیاط یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے ختم کر دے، اور نماز میں اذان میں احتیاط یہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد اذان ہو، یعنی اذان تو دیر سے ہو، البتہ سحری کھانا ہم 10 منٹ پہلے ختم کر دیں، دونوں باتوں میں یہ احتیاط۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ جو وقت سحر ہے اس سے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آدمی کھانا پینا ختم کر دے، اور اذان البتہ 5-10 منٹ بعد، اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط ہے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے افطار کے وقت جب وقت ہو جائے، یعنی یقین کامل ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو تعجیل کہتے ہیں کہ افطار میں تعجیل کرو، تو تعجیل کا مطلب یہ نہیں کہ وقت نہیں ہوا اور پہلے سے کھا لیا، تعجیل کا مطلب یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا، اذان کی آواز چاہے نہ آ رہی ہو، تو جب یقین ہو گیا تو اب تعجیل یہ ہے کہ فوراً اب روزہ افطار کرو۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اپنی گھڑیوں کو درست رکھے آدمی تاکہ یقین کامل ہو ہمیں کہ بھئی اس وقت سورج غروب ہو گیا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بادل وغیرہ ہیں تو اس میں احتیاط سے کام لے، 2-3 منٹ کی تاخیر کر۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں گھڑیاں بھی نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، سورج بھی نظر نہیں آ رہا کہ غروب ہوا کہ نہیں، بادل بھی ہیں، اس میں پھر احتیاط سے کام لے۔ جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر آدمی افطار کرے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم ایک تو اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جو عبادات ہم کر رہے ہیں وہ تو انجام دیتے رہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اشراق اور چاشت کا اہتمام فرمائیں، اوابین کا اہتمام کیجیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کا اہتمام لازمی طور پر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز کو ترک نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز کو ترک نہ کریں اور ہم پڑھیں ہی نہ، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز اور پھر خاص طور پر ہر آدمی شہری کے لیے اٹھتا ہے، جب اٹھتے ہو تو بھائی 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ،
وضو کر کے 2-4 رکعت اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد کی پڑھ لو، اس کے بعد اپنی افطاری سحری کر لو۔ تو بہرحال یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی وقت سحری نہ کھا سکیں ہم، ایسے وقت میں آنکھ کھلی کی اذانیں ہو چکی، وقت سحر ختم ہو چکا، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں صاحب وہ آج سحری نہیں کھائی تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیے سحری کا کھانا صرف سنت ہے بس، اور روزے کا رکھنا فرض ہے، اس لیے فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا صرف اس لیے کہ آپ نے سحری نہیں کی، روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ تھوڑے سے ان کا وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں روزہ رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں گا، اور یہ سوچتے ہوئے روزہ ہی نہیں رکھتے، تو یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ روزہ تو رکھے، روزہ رکھنے کے بعد خدا نہ کرے اگر اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اگر وہ نہیں توڑے گا تو موت کے لالے پڑ جائیں گے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ توڑ لے، کیونکہ ایسی صورت میں توڑنے پر صرف قضا ہوگی۔ بغیر عذر کے اگر آدمی توڑتا ہے تو ایسی صورت میں تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی آئے گا اگر جان بوجھ کے توڑ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر کوئی آدمی روزہ توڑتا ہے تو وہ روزہ توڑنے پر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گی۔ تو خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے روزہ رکھ تو لیا، لیکن اب پتہ چلا کہ اب اگر اس نے پانی نہیں پیا تو سانس نہیں آئے گا یا مشکل ہو جائے گی، اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، جب ایسا کچھ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جان بچانا واجب ہے، پھر آدمی اس وقت توڑ لے، اس کی بعد میں قضا کر۔ اسی طریقے سے خواتین کے سلسلے میں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین جب ان کو شرعی عذر ہو تو روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا عید کے بعد کرے۔ البتہ نمازیں اللہ رب العزت نے انہیں معاف کی ہیں اس حالت میں کہ جب انہیں عذر شرعی ہو، تو اس لیے کہ چونکہ ہر مہینے میں انہیں یہ عذر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس لیے نمازیں چونکہ مسلسل کبھی کسی کو 9 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 6 دن، 7 دن، اس طرح مختلف عادات ہوتی ہیں، تو اس میں چونکہ بہت بڑا حرج ہے کہ اگر ہر مہینے 6 دن کی، 7 دن کی یا 10 دن کی نمازیں وہ قضا کرے گی تو بہت بڑی تعداد اس کی جمع ہو جائے گی، اس لیے شریعت نے وہ معاف کیا، تو وہ معاف ہے۔ البتہ روزے چونکہ سال میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتے ہیں، اس لیے اگر رہ گئے 2، 4، 6 روزے، 8 روزے تو ان کی قضا ممکن ہے، آپ پورے سال میں کبھی بھی ان کی قضا کر سکتی ہیں، اس لیے ان کی قضا کرنی چاہیے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کو پا لیا تو فرضیت آ گئی، یعنی وہ فرضیت کس پہ آئے گی؟ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پر۔ ایک آدمی مجنون دیوانہ ہے، اس پر روزہ بھی نہیں، اس پہ نماز بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، یا نابالغ ہے، اس پہ فرض نہیں۔ تو بالغ، عاقل، مسلم، یہ شرائط کہ جو آدمی مسلمان ہو، عقل مند عاقل بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم مسلمان بھی ہو، اس پر روزہ۔ تو جب مہینہ رمضان کا آ گیا اب روزے رکھنا اس پر فرض، یعنی بہانوں سے اسے ٹال نہیں سکتے کہ صاحب میں نہیں رکھ سکتا اور میں یہ نہیں کر سکتا، بغیر عذر شرعی کے آدمی روزے کو ترک نہیں کر سکتا۔ اور خدا نہ کرے بعض اوقات جو بعض لوگ ایسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر تو کھانے کو بہت ہے، روزہ تو وہ رکھے جیسے کہ گھر میں کھانے کو نہ ہو، اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات ایمان جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو استہزاء اور مذاق اڑانا تو جائز ہی نہیں کسی صورت میں۔ دوسرا یہ کہ رمضان المبارک میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے عذر کی وجہ سے ہی چاہے روزہ نہیں رکھا تو روزے داروں کے سامنے کھانے پینے سے گریز کرے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آدمی چلو بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگ روزے دار ہیں ان کے سامنے کم از کم کھانے پینے حیا کرے، کچھ ان کے سامنے نہ کھائے پیے۔ مسافر ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر سفر شرعی وہ کر کی مقدار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر آدمی قدرت رکھتا ہے تو منع بھی نہیں رکھ سکتا، دونوں چیزیں جائز۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، جہاز کا سفر ہوتا ہے 3-3، 4-4 گھنٹے کا، آدمی یہاں سے سعودی عرب جا رہا ہے تو بہرحال اجازت تو ہے،
اگر چھوڑنا چاہے تو جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی خاص دقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو روزہ رکھنا بہرحال اعلیٰ اور افضل ہے، بلا ضرورت چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہاں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی آدمی مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ جب یہ دن گزر جائیں یعنی رمضان المبارک کے، تو ان دنوں میں چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے، یا مسافر ہونے کی وجہ سے یا مریض ہونے کی وجہ سے، لیکن ایام اخر دوسرے ایام میں پھر روزے رکھنے ہوں گے، یعنی اس کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ اتنی بات ہے، ہمارے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو چونکہ عذر شرعی کی بنا پر چھوڑے ہیں تم نے، جب تم غیر رمضان میں ان روزوں کی قضا کرو گے انشاءاللہ تمہارے حق میں رمضان لوٹ آئے گا، تمہارے حق میں رمضان لوٹ آئے گا، یعنی وہی انوار و برکات وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گی جو رمضان المبارک میں حاصل ہوئی، کیونکہ تم نے عذر شرعی کی بنا پر۔ ہاں اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، ساری زندگی قضا کرتا رہے، رمضان المبارک والی جو ثمرات برکات اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہے شرعی عذر کی بنا پہ چھوڑنے پر اور غیر جو ہے عذر کی بنا پر۔ اگر کسی کو عذر نے ویسے چھوڑ دیا اس نے تو پھر چاہے ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے لیکن وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے رہ گیا، اور اگر عذر شرعی کی بنا پر ہے تو انشاءاللہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے حساس ہوتے ہیں، بیمار ہو گئے اب رو رہے ہیں کہ میرا روزہ چھوٹ گیا، تو ہمارے حضرت انہی لوگوں کے لیے فرماتے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب اللہ رب العزت نے تمہیں معذور رکھا ہے اور تمہیں اجازت دی ہے تو اب پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ مالک خود کہہ رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرا عزیز ہو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں آج یہ رسم چل گئی 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، یہ ایک رسم سی بن گئی۔ فقہائے کرام نے اس کی اجازت اس صورت میں دی تھی کہ جب کچھ لوگ سفر پہ جا رہے ہوں اور سفر میں جانے کی وجہ سے ان کا قرآن مجید نامکمل رہ سکتا ہے، تو چونکہ پورا قرآن مجید تراویح میں سننا یا پڑھنا یہ بھی سنت، اور پورے رمضان میں جو ہے وہ قرآن مجید ختم کر تراویح پڑھنا یہ بھی سننا، تو اب اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے تو یقیناً اگر وہ 8-10 دن کے بعد سفر میں جائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس سنت کو ترک ہونے سے بچانے کے لیے کرے کہ 5-10 دن میں کسی سے قرآن مجید سن لے تراویح میں، اور اس کے بعد سفر پہ چلا جائے۔ اب اس کے لیے آسان ہے، سہولت ہے کہ جب چاہے وہ تراویح وہاں پر پڑھ لے یا سورت تراویح اپنے طور پہ پڑھ لے، اب اس کو کم از کم قرآن مجید چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا یا کم از کم سنت ترک نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں کے لیے اصل میں اس کی اجازت دی گئی تھی کہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح میں سنا کر چلا جائے۔ اب آج اس زمانے میں باقاعدہ اس کو ہم نے رسم ہی بنا لیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی۔ اس سے ہوتا کیا ہے، یعنی میں جس خرابی کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے 3 دن میں پڑھ لی اس کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، 5 دن میں پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، 10 دن میں پڑھ لی 10 دن کے بعد تراویح بھی ختم، قرآن بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، اب جہاں چاہے مزے سے پھر رہے ہیں، ہم نے تو سن لیا قرآن سے تراویح پڑھ لی۔ حالانکہ تراویح تو پورے 30 دن 29 دن جو بھی ہیں وہ پڑھنی ہے۔ کسی نے 3 دن میں پڑھ بھی لیا ہے، اگر قرآن مجید سن لیا ہے تب بھی تراویح تو معاف نہیں ہوتی، تراویح تو اس کے ذمہ لازم ہے۔ اس لیے میرا عزیز وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ 3 دن یا 5 دن یا 10 دن میں ہم نے قرآن مجید سن لیا اب ہماری چھٹی ہو گئی۔ ایک صاحب سے فون پہ کل ہی میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھائی 10 دن میں ختم کرو پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر گھومے پھریں گے۔ نوجوان لڑکا تھا، میں نے اس سے پوچھا کتنے دن میں ختم کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا 10 دن میں۔ میں نے کہا 10 دن میں ختم کر کے کیا کرو گے؟ کہ گھومے پھریں گے۔ میں نے کہا پھر ایک کام اور بھی کرو گے تم، کہ کسی مسجد میں پہنچو گے حافظ کو تنگ کرنے کے لیے، لقمے دینے کے لیے، ستانے کی، بعضوں کی یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ جا کے حافظ صاحب کو تنگ کریں، اس طرح سے بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مناسب روش نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انہیں چاہیے۔ آج کل تاجر حضرات اصل میں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ 10 تاریخ کے بعد وہ پھر دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں، 3 دن میں 10 دن میں پڑھ لیا اس کے بعد دکان کھولنی ہے۔ اب یہ نیکیوں کا مہینہ سیزن ان کا مال کا مہینہ ہے،
اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے وہ اپنی دکان کو کے اوقات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوشش کرو کم سے کم کر لو، اپنے دنیا کو سمیٹو اور برکتیں اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارا آج جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ اب رات کو پھر 3 بجے چاند رات کو تو لوگ گھر پر عید پڑھ کے پہنچتے ہیں. بعض لوگ ریڈی میڈ کپڑے جو بیچتے ہیں خاص طور پر، تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، یعنی ساری رات دھندا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. لیکن میرے عزیز و کسی صورت یہ تو میں غنیمت ہے کہ نمازوں کے وقت میں نماز بھی پڑھتے ہیں تاجر حضرات. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی کہ تراویح کے وقت انہوں نے اپنے جگہوں پر بازاروں میں ماشاءاللہ انتظام کیا ہوتا ہے کہ تراویح بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں. اب چونکہ پورا بازار رات کو کھل رہا ہے اس لیے وہ بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز بھی بہرحال جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، پھر عید بھی پڑھ لیتے ہیں. عید پڑھ کے جانے کا مطلب یہ کہ نماز تو پڑھ رہے. بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ انہیں عید کا بھی ہوش نہیں ہوتا، فرض نمازیں بھی گئی عید بھی گئی. تو بہرحال ایسی سستی اور غفلت مناسب نہیں ہے. یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ اپنی لنگوٹ کس لیتے تھے. اب لنگوٹ کس لینے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ تھا کہ آپ مستعد ہو جاتے تھے اور راتوں کا احیاء فرمایا کرتے تھے. حالانکہ آپ تو راتوں کو ویسے بھی جاگتے تھے، لیکن مطلب یہ کہ ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کوشش کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طریقے سے دیکھا اور سنا. بعض کو کتاب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے بزرگان کرام، ان کا معاملہ یہی تھا کہ پورے 30 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو خاص طور پر، اور پھر جو ان سے متعلقین ہوتے تھے وہ بھی آ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. تو الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک اور پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس میں سالکین کی تربیت اور ایک نظام تھا جو وہ چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے قبروں کو نور سے بھرے اور ہمیں بھی کوئی حصہ ان کی عظمت اور محبت کا جو ان کو اللہ تعالیٰ سے تھی وہ عطا فرما. تو یہ ماہ مبارک بھائی آنے والا ہے، کچھ قدر کر لیجئے، ابھی سے سوچ لیں، ابھی سے فکر کر لیں، ورنہ جب یہ گزر جائے گا پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. لیکن اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چوڑیاں چگ گئی کھیت ہیں. پھر یہ بھی نہیں پتا کہ یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہے. ابھی تو کچھ دن باقی، یہ بھی نہیں پتا کہ اب بھی حاصل ہوگا کہ نہیں، ملے گا بھی یہ نہیں، ہم شامل بھی ہوں گے. ابھی کل ہی 2 جنازے آئے. ایک خاتون کا آیا 80-85 سال کی خاتون، ایک نوجوان لڑکے کا آیا 23-24 سال کے لڑکے. تو لوگ تو اب بھی مریض ہیں نا، روزانہ انتقال ہوتا ہے. اب کس کو پتا کہ کس کا وقت آ گیا؟ جس کا وقت آ گیا اس سے تو جانا ہی پڑے گا. تو اس لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اللہ تعالیٰ کب بلا لے کچھ پتہ نہیں. اس لیے تیاری مستقل مکمل رکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ارادہ. دیکھیے اگر آپ نے ارادہ یہ کر لیے کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کو ہم اس طرح سے گزاریں گے کہ جیسے گزارنا چاہیے، روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، نفلیں بھی پڑھیں گے، سارے آپ نے نیت کر لی، مثلا بیٹھے بیٹھے ابھی کر لی اور اس کا پرسوں انتقال ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ پورے رمضان کا اجر و ثواب اور جو اس نے نیتیں کی تھی سارا اجر و ثواب اس کو ملے گا. بتائیے نقصان کیا ہے؟ ہمیں تو نیت پہ مل رہا ہے، کریں گے تو بعد میں، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے اور پھر آدمی کو رمضان نہیں ملا، انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت سے اس کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ روزے داروں میں شمار فرمائیں. اس لیے کہ نیت تو تھی نا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہے اور روزانہ 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ابھی اس نے آدھا پارہ ہی پڑھا تھا، مثلا اس کا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن اٹھائیں گے. معمولی بات تو نہیں نا بھائی، یہ بھی تو سب نیت کی بات ہے. آپ نیت کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر انما الاعمال بالنیات. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہماری نیت ہمارے عمل سے بہتر ہے، یعنی عمل تو ہم بعد میں کریں گے نا، نیت ابھی سے کرنا ہے. تو ابھی نیت ہم کر لیں گے تو یہ ہمارے اس عمل سے بہتر ہے کہ جب وقت آئے تو ہم نہ کریں، خدا نہ کرے. تو اس لیے ہماری جو نیت اچھی ہم نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ میٹر چالو ہمارا اسی وقت سے ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کو صحیح طریقے پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جو ہم پر جلوہ فگن ہوا چاہتا ہے، اے اللہ اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فرائض و واجبات کو صحیح طور پر صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے غلام مصطفیٰ احمد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو بھی اس کو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، اور جو بھی پریشانی ہے تکلیف ہے اس کو دور فرما کر اے اللہ اپنے فضل سے انہیں عافیت نصیب فرما، اور ہم سب کو بھی عافیت نصیب فرما، ہماری تکالیف اور مصائب بھی دور فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور بچہ ہے، اس نے بھی دعا کے لیے کہا، اس کے والد باہر ہیں کہ والد جلدی گھر آ جائیں، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ انہیں ان کے گھر پہنچا دے۔ اور اسی طریقے سے جس کو جو بھی تکلیف ہے یا اللہ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں، ساری حاجتوں کو آپ ہم سے بہتر طور پر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تراویح سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق پورا رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس حال میں رمضان گزرے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اپنے فضل و کرم سے۔ پھر دائمی طور پر اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے اعمال صالحہ کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔